الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں ذکر رسول ہوتا فضل حق سے یہ نوازے جاتے ہیں
فضل حق سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس مجلس میں جمع ہے، یہ مجلس بہت بڑی ہے اور مقصد بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر جو وعدے کیے ہیں، وہ وعدہ بھی بہت بڑا ہے۔ کیا وعدہ ہے ہمارے لیے؟ کہ اس مجلس میں شریک ہونے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے، اس مجلس میں آنے جانے والے اور اس مجلس میں جو بھی آیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ تم بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، قوموا مغفورا لکم، اس حال میں اٹھو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ تو بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو اس مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں کہ آدمی مل جل کر بیٹھے، باوقار بیٹھے، عظمت کے ساتھ بیٹھے، خوش دلی کے ساتھ بیٹھے، بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ نہیں سمجھے، خوش دلی کے ساتھ بیٹھے۔ اور اس مجلس کا حق یہ بھی ہے کہ آدمی باتوں کو غور سے سنے، دھیان توجہ کے ساتھ سنے، بے دھیانی نہیں ہو، جسم یہاں ہو اور دل و دماغ کہیں اور نہیں، جسم بھی یہاں ہو، دل و دماغ بھی یہاں ہو، تب اس مجلس کا حق ادا ہوگا، اس مجلس کا جو نفع ہے وہ ہم کو ملے گا۔ مامون بھائی، آپ دیکھ لیجیے مجمع کو ادھر سے لے آئیے، کھانے پینے میں وہاں جو جگہ پر ہے وہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی خوب غور اور توجہ سے باتوں کو سنے، چونکہ سننے والا بھی اور کہنے والا دونوں دن کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹھ گئے تو ہم محتاج نہیں، اور آپ نیچے ہیں تو آپ محتاج نہیں، دونوں آدمی محتاج ہیں، دونوں آدمی محتاج ہیں۔ محتاج بن کر کے کہنا چاہیے اور محتاج بن کے سننا چاہیے۔ اس لیے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو بس اب بہت کچھ جان لیے، اب آگے مزید جاننا نہیں ہے۔ مکمل دین کا علم ہے میرے پاس، اب ہم کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ہم دین پر چل رہے ہیں، اب ہم کو مزید دین پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جتنا آدمی ترقی کر لے، جتنا آدمی ترقی کر لے، علم کے اعتبار سے چاہے عمل کے اعتبار سے، جتنا ترقی کر لے وہ ترقی اس کی ناکافی ہی رہے گی۔ چاہے علم کے اعتبار سے ترقی کرے، چاہے عمل کے اعتبار سے ترقی کرے، وہ ترقی اس کی ناقص ہی رہے گی۔ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مکمل ہو گئے۔ اس
اسی لیے آدمی کو اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ عمل کرتے ہیں، اس گمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کرتے رہے، چاہے وہ بڑا عمل ہو دین کا، چاہے چھوٹا عمل ہو، کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ رب العزت ہمارا قبول کر لے یا کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، ہماری ترقی کا زینہ بنا دے۔ یہ کہنا مشکل ہے، آدمی بہت کچھ تو کرتا رہتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا عمل ہم سمجھ کر کے اس کو چھوڑ رہے تھے، اس کو ایک معمولی سمجھ رہے تھے اور اسی میں پکڑ ہو گئی، اسی میں کیا ہو گئی؟ پکڑ ہو گئی۔ ایسا بھی ہے، ہاں۔ اس لیے آدمی عمل کرتے رہے، عمل چھوڑے نہیں، اور علم آدمی حاصل کرتے رہے، اس کو چھوڑے نہیں۔ علم کے اعتبار سے بھی ہم ناقص ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی ہم ناقص ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بھی تم کو علم دے دیا جائے وہ علم کم ہی ہے، جتنا بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جتنا بھی علم تم حاصل کرو، جتنا بھی حاصل کرو وہ تھوڑا ہی ہے، تھوڑا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم لا کر اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تمام انسان چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، سب کے سب پہلے اپنی جہالت کا اقرار کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہاں، اپنی جہالت کا اقرار کریں۔ جی، جو کہ الف لام میم کا معنی اللہ رب العزت جانتا ہے، انسانوں کو بتایا نہیں گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اپنی جہالت کا اقرار کیجئے کہ نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اپنی جہالت کا اقرار، کچھ نہیں جانتے، چاہے جتنا بڑا مفسر ہو، جتنا بڑا محدث ہو، لیکن یہاں آ کر کے گھٹنا ٹیک رہے، ہاں یہاں گھٹنا ٹیک رہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو علم کے اعتبار سے، لیکن اس کا علم ناقص ہی ہے، کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اور جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن اس کا عمل وہ ناقص ہی ہے، ادھورا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، آپ کی ذات کیسی ہے، آپ کی ذات کا مقام کیا ہے، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، اس فیس ٹو فیس، روبرو اللہ رب العزت سے آپ ہم کلام ہوئے ہیں۔ جی، معراج ہو گئے آپ عرش پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئی، جیسے ہم اور آپ آپس میں بیٹھے نا بات کر رہے، اس طرح۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ ڈائریکٹ بات ہوئی، کوئی اس میں حجاب نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، ڈائریکٹ بات ہوئی۔ اور ڈائریکٹ اللہ کی ذات کو آپ نے دیکھا، پہچانا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس، روبرو آپس میں باتیں ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جہاں پر حضرت جبرائیل بھی پیچھا چھوڑ دیے کہ آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، مقرر فرشتہ کہ نبی جی ہم آپ کا آگے، آپ کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے، آگے آپ کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے، اب آپ جائیے۔ جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے، پھر وہاں پر بات چیت ہوئی ہے۔
اور پھر آپ سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ ہاں، اپنے محبوب سے تحفہ مانگنا. کیا مانگ رہے ہیں؟ ہاں، میرے لیے کیا لائے؟ یہ تو محبت کی بات ہے نا، عشق کی بات ہے، لگاؤ کی بات ہے نا، کہ محبوب سے تحفہ مانگنے. میرے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا ہے، کیا پیش کیا؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ آپ نے تحفہ پیش کیا. 3 چیزیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس 3 میں آپ نے پورا تحفہ پیش کر دیا کہ اللہ آپ کے لیے ہم کیا لائے؟ کہ جتنی قولی عبادتیں ہیں زبان کے اعتبار سے، اے اللہ وہ ساری عبادتیں آپ کے لیے، اور جتنی بدنی اور فعلی عبادتیں ہیں اے اللہ وہ آپ کے لیے، اور اے اللہ جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں اے اللہ سب آپ کے لیے. یہ آپ نے پیش کیا. کیا کیا چیز؟ بولیے بھائی، بولا کیجیے. کیا کیا؟ زبانی جس کو کہتے ہیں قولی، پھر فعلی جس کو کہتے ہیں بدنی، اور تیسری چیز مالی طیبات. یہ تحفہ آپ نے پیش کیا تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو 3 تحفہ دیا. کیا ہے وہ جس کو ہم پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 تحفے ہیں کہ نبی جی، اے پیارا نبی، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو، پھر آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو. یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے پیش کی. اب کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد تحفے تحائف پیش ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا، اور اللہ کی طرف سے بھی تحفہ پیش ہوا. اس کے بعد وہ فرشتہ جبرائیل جو سامنے تھے نا، انہوں نے گواہی دی. ہاں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تحفہ اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، وہ تحفہ کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بھی جہاں پر اللہ رسول ہے، اللہ نبی ہے، جہاں کوئی دوسرا اس کے سامنے نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھی کیسی محبت ڈالی امت کے لیے، کہ اس وقت بھی امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو محبت ڈالی گئی، امت کی محبت اللہ کے نبی کے دل میں، تو اس وقت بھی نبی نے امت کو نہیں بولا، بلکہ یاد کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ اللہ یہ جو آپ کی سلامتی اور رحمت اور برکت جو میرے اوپر آپ نے جو اتارا ہے نا، اللہ صرف میرے لیے نہیں ہوئی، ہاں یہ صرف میرے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں میری امت میں سے، اللہ ان کے اوپر بھی ہو.
سلامتی کو اللہ کی طرف سے مانگو، امت کے لیے مانگو۔ اب یہ جو فرشتے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے گواہی دی، ہاں واقعتاً اللہ رب العزت وہ تو رب ہے تمام جہانوں کا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، لیکن ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تنہا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی عزت ذلت کا مالک ہے، وہی روزی روٹی کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا کارساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اور یار میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول۔ اتنی قربت اور اتنی پہچان کے بعد بھی نبی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس پر لانا چاہ رہا ہوں کہ نبی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عرفناک حق معرفتی، کہ اللہ جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم پہچان نہیں سکے، جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم پہچان نہیں سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو بالمشافہ روبرو جو بات کر رہے ہیں۔ عرش پر جا کے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتی، آپ کو جو پہچاننے کا حق تھا، آپ کی معرفت کا جو حق تھا، اے اللہ ہم نہیں کر سکے، آپ کو پہچان نہیں سکے۔ وما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ آپ کی جو عبادت کا حق تھا ہم وہ عبادت نہیں کر سکے۔ کون کر رہے ہیں؟ ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے۔ تو جب نبی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ہم اور آپ پوری زندگی بھی کھپا دیں تو حق ادا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چاہے عمل میں جتنا ترقی کر لینا ہے بلکہ ہوا میں اڑے نہ ہو، سمندر میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھے نا سمندر کے پانی میں، تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو کبھی اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ بہت کچھ ہم نے کر لیا اور بہت کچھ جانتے ہیں۔ دو ہی چیز آدمی کو لے بیٹھتا ہے، ہم بہت جانتے ہیں اور بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے کہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ یہ دو چیز تو ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے، ہمیشہ مرتے دم تک۔ اسی لیے نبی جی کو کیا حکم ہوا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نبی جی جب تک آپ دنیا سے روپوش نہ ہو جائیں تب تک آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ کب تک؟ سنیے، موت تک کا مسئلہ ہے،
اس لیے اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ کر لیے، کرتے رہے آدمی اور ڈرتے بھی رہے، کرتے رہے ہاں ڈرتے رہے، پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ عمل میرا قبول ہے کہ نہیں ہے، ڈرتے رہا۔ آدمی جب عمل کر کے ڈرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے عمل میں بھی توبہ ہے کہ بڑا سا عمل کر لے لیکن فوراً توبہ استغفار کرے۔ اس لیے نماز جیسی عمل کتنی اہم عبادت ہے، نماز جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن کہا سلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فوراً 3 مرتبہ استغفار کرو۔ ارے پڑھتے کیوں کیا ہے، کیوں کرو کہ یہ عمل جو تو نے کیا ہے نا، پتہ نہیں یہ تمہارا عمل اس لائق ہے کہ نہیں جو اللہ قبول کر لے، ایک تو یہ، دوسرا یہ عمل کر کے تم بڑا مت سمجھو کہ بہت بڑا بن گئے۔ ہاں دونوں طرف اشارہ ہے کہ بڑا مت سمجھنے لگو، ارے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، اسی لیے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیجیے عمل بڑا ہے لیکن فوراً استغفار ہے۔ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آدمی بڑا بھی عمل کر لے تو اس کو یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہو، تو کر تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نبیوں کی صفات اور صحابہ کی صفات جو قرآن بیان کیا، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ بڑا عمل کر لے رہے، بہت بڑا عمل، لیکن اللہ کے دربار میں فوراً معافی مانگ رہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، پتہ نہیں عمل کرتے ہوئے ہم سے زیادتی ہو گئی ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہے، اے اللہ اگر کوئی زیادتی ہو، کمی ہو گئی ہو، اے اللہ تو ہماری آپ مغفرت فرما دیجیے، معاف کر دیجیے۔ کون کر رہے ہیں؟ نبی اور صحابہ کر رہے ہیں، ہاں کہ اللہ یہ معاف کر دیجیے، ارے اللہ ان عملوں کے کرنے میں ہمارے قدموں کو جما دیجیے، چونکہ قدم جمانا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ ہاں قدم کون جمائے گا؟ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، قدم وہ جمائے گا، توفیق وہ دے گا، فضل اس کا ہوگا، تب ہم کچھ کر سکیں گے، ورنہ اگر اس کی توفیق نہ ہوئی، اس کا فضل نہیں ہوا اور اس نے ہمارے قدموں کو نہیں جمایا تو ہم تو اکھڑ جائیں گے۔ ہاں ارے بھائی، بلکہ عمل کی توفیق اللہ رب العزت جب چھینتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے تیار ہے، دروازے پر پہنچا ہوا لیکن عمل نہیں کر سکا ہوا۔ ہاں دیکھیں وہ آپ روزانہ ملے گا، دیکھیں امام صاحب کے ساتھ گپاڑا ہو رہا، خوب کمرے میں بیٹھ، کئی مرتبہ کتنا دیکھا کہ امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا بیچارہ گپ شپ لگا ہوا ہے، امام صاحب کے کمرے میں ہے، مسجد کے دروازے کے اندر ہے، اور اذان ہوئی اور امام صاحب سے اجازت مانگا، ٹھیک ہے امام صاحب ذرا چلتے ہیں، اب چلتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن توفیق نہیں ملی تو اذان کے بعد مسجد میں آ کر بھی اس کو نماز کی توفیق نہیں مل پائی، تو اسی کو کہتے ہیں توفیق کا چھین جانا، توفیق چھین لے گئی نہیں جا سکتی، اسی لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، ثابت قدمی مانگنی چاہیے، اس غرور پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بہت کر لیے،
اسی لیے ہمیشہ 24 گھنٹہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، محتاج سمجھے. ورنہ ہے نا واقعہ ہو کہ ایک نیک عورت نے صرف بلی کو پیاسا مار دیا، جی اس کی جان چلی گئی، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ نبی نے کیا کہا؟ نیک عورت تھی، نیک عورت تھی، لیکن پیاسا بلی کو مار دیا، جی بلی کی جان چلی گئی اس کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا. اور ایک عورت بدکار ہے جی، لیکن سسکتے ہوئے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس عورت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا کہ اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. جی کیا بات. اسی لیے اور سے سنیے گا، ذرا اور سے سنیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بلی کا یہ واقعہ اپنے لیے، کس کے لیے؟ کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو ہمارا پسند نہیں آئے. اللہ ہم سب کی حفاظت. بلی کے واقعے سے، بلی کے واقعے کو اپنے اوپر فٹ کرنا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ رب العزت ہمارا پسند نہ کرے اور ہمارے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے. ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو، فکر مت رہو، غرور نہیں کرنا، ہاں بیٹھ نہیں جانا، اطمینان نہیں ہو جانا. جی ہاں. اور کتے کا واقعہ سے کہا کہ اس کو دوسروں پر فٹ کرنا چاہیے. کس پر؟ پتہ نہیں بھائی اس کا کون سا عمل اللہ قبول کر لے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. نجات کا، ہاں یہ دوسروں کے لیے پتہ کون سا عمل اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے. کیوں؟ دوسرے کو ہمیشہ اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ متفکر رکھنا، فکر مند رکھنا. اسی لیے میں کہا کہ جتنا بڑا عمل کر لے آدمی اس کو کم سمجھے، کم سمجھے، کم سمجھے. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ ہمیشہ اپنے آپ کو متفکر رکھے، کبھی اطمینان نہیں ہو، کبھی اطمینان، ہاں کبھی اطمینان. بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ہیں، کیسا تعلق ہے اللہ رب العزت سے، اور کیسا لگاؤ ہے اللہ رب العزت سے، اور کیسی محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہنا، محبت کا کیا کہنا، لگاؤ کا کیا کہنا. لیکن ہمیشہ متفکر، کبھی کہتے کاش جی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے. اتنے بڑے آدمی ہیں، ہاں لیکن اپنے آپ کو محتاج، بڑا نہیں سمجھتے اپنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، ہاں کہ ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان کے بارے میں بڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے، جس کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. ہاں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سنایا. کیا سنایا اعلان؟ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کھلے طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جس کے پاس بھی جو ہو وہ اللہ کے لیے جمع کر دے، میری خدمت میں لے آوے.
سب کے سب اپنے اپنے گھر لانے کے لیے جا رہے تھے، یہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں چونکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، تو آپ چلے جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو راستے میں کچھ یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا رے دیکھتے نہیں ہو مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، اس لیے مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ ہاں، قرضہ مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں کا خدا اللہ غریب ہو گیا ہے، اس لیے مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر گویا کہ انہوں نے تنزیہ کرما کہا، استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بات ہی سنی نا، تو جس نے کہا تھا اس کو جا کر کے ایک تھپڑ زور سے مارا۔ اب جیسی مارا تو وہی گر گیا، جتنے لوگ ساتھی یار اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے۔ آپ گھر چل دیے، ادھر سے وہ اٹھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھی نے مجھ کو مارا ہے۔ تمہارے ساتھی نے؟ ہاں، مجھ کو مارا ہے۔ کہا کون؟ کہا ابو بکر۔ کہا ابو بکر؟ ابو بکر نے تجھ کو مارا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ پہچانتے بھی ہو کہ ابو بکر نے واقعتاً تم کو مارا یا کسی اور نے مارا ہے؟ مطلب کیا تھا کہ عام طور پر مار دھاڑ کی عادت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، ابو بکر تو بالکل جمال والے آدمی تھے، جلالی صفت تو تھی نہیں، جمالی صفت تھی حضرت ابو بکر کی، اور جلالی صفت تھی کن کی؟ اسی لیے یہ بیچارے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پوچھا کہ پہچانتے بھی ہو کو کس نے مارا؟ کہا کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا ابو بکر۔ اچھا میں بلایا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، کیونکہ غزوہ تبوک کا اعلان ہو چکا تھا اور خرچ میں جو کچھ جمع کرنے کا اعلان ہو چکا تھا، آپ سمیٹ رہے تھے اپنے گھر میں۔ کسی نے کہا کہ بھائی جا کر کے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ مسکرایا، کہا کہ ابو بکر جو کوئی تیرے بارے میں کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہا کہ حضور اجازت آپ دینا تو ایک تھپڑ مارے اس کو ہم۔ کہا ایسا کیوں؟ کیا بات پیش آئی؟ کیا بات پیش آئے کہ تم اتنا آج غصے میں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو اعلان کیا نا، اللہ کی آیت جو آپ نے پڑھ کر سنایا اور آپ نے جو اعلان کیا کہ اللہ تم سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں، تو ہم چلے جا رہے تھے، انہوں نے مجھ کو دیکھ کر انہوں نے طنز کسا ہے اور میرے اللہ کی ذات میں انہوں نے نقص بیان کیا ہے، اللہ کی برائی اس نے بیان کی کہ اللہ ان کا غریب ہو گیا ہے۔ مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ اس لیے میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ کیا کہا؟ میں نے اس کو میں نے اس کو مارا ہے، میں اقرار کر رہا ہوں، میں نے مارا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے مارا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھے تو یہ سچ بولے گا؟ کہا بھائی اس نے مارا ہے تم کو، اب تم نے یہ کہا ہے اس کو کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا ہے۔ اب اس سے پوچھا کہ یہودی سے، تو سیدھے انکار کر دیا کہ نہ ہم نے ایسا نہیں کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ عام طور پر قاعدہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے
وہ گواہی پیش کرے اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے. مدعی کیا کرے؟ گواہ پیش کرے اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے. یہ عام طور پر قاعدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کے اعتبار سے حضرت ابوبکر سے کہا گواہ لاؤ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے ایسا کہا ہے تو گواہ لاؤ. کون تمہارا گواہ ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے حق میں کوئی گواہ تو نہیں چونکہ ہم تنہا جا رہے تھے. اور یہ شخص کہا اس وقت جس وقت کہہ رہا تھا یہ اس وقت تو بہت اس کے ساتھ ہی لوگ تھے اور وہ بھی بھاگ گئے. میرے پاس تو کوئی گواہ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اس یہودی کو قسم کھانے کے لیے کہے. بس قسم کھانے جا رہا تھا وہ کہ ویسی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آیت لائے. نبی پر آیت اتر گئی. کیا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. کیا بات ہے. جب فرش میں اللہ رب العزت کی حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کو گواہی دینے والا کوئی نہیں ملا تو اللہ رب العزت خود گواہ بن گئے اور جبرائیل کو بھیج دی کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت لے کر جاؤ اور کہو کہ ہم گواہ ہیں. کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ ہاں ان لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ اللہ غریب ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. کیا بات ہے. کیسی محبت. کیسا لگا کہ اللہ اتار دیا آیت. جاؤ بکر کے بارے میں کہہ دو کہ میرا ابو بکر سچا ہے یہ جھوٹا ہے. ہم گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دے رہے. اتنے بڑے آدمی ایسی ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ گواہ بن رہا ہے. اللہ گواہ بن رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں اب ان کا حال اپنا کیا کہہ رہے ہیں. اتنے بڑے آدمی کاش کہ کوئی گھاس ہوتا کہ درخت یا درخت کا کوئی پتا ہوتا کہ جانور اس کو کھا. اس لیے ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے بڑا نہیں سمجھے. چاہے جتنا علم والا ہو چاہے جتنا عمل والا ہو چھوٹا محتاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت تھی. ارے اللہ سے محبت کی حد تو یہ ایک آیت اتار دیا اللہ نے گواہی دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. اللہ اکبر. یعنی اس محبت کا ایک شمہ بھی ہم کو مل جائے نا تو بیڑا پار ہو جائے. ایک شمہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غور سے سنیے محبت کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ ہمیشہ مغموم رہتے تھے اور بہت بیمار ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا یا ڈاکٹر کو لایا گیا تو جیسی اس نے آیا نا تو اس نے آپ کے منہ سے جلنے کی کچھ بو سنی. ڈاکٹر نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کسی کے غم میں جو ہے نا ان کا کلیجہ جل گیا. کسی سے
ان کی محبت تھی، ان کی محبت کے غم میں جدائی بھی ان کا کلیجہ جل چکا ہے۔ کیسی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی وجہ سے آپ کا کلیجہ جل گیا اور آپ بیمار رہنے لگے۔ علامہ سیوطی نے لکھا کہ آپ کی وفات کا سبب، یعنی حضرت ابو بکر کی وفات کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ کیسی محبت ہوتی ہے، اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا ایک ذرہ بھی، خدا کی قسم اگر ایک ذرہ بھی اس محبت کا مل جائے نا تو بیڑا تو پار ہو جائے۔ ایک ذرہ ایسی محبت ہوتی ہے۔ اسی محبت کا عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے ابو بکر تم کو دنیا میں کیا چیز پسند ہے، دنیا میں تم کو کیا چیزیں پسند ہے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ سب سے پہلا جو جملہ نکالا النظر الی وجہک، سب سے پہلا جملہ نبی نے پوچھا کہ تم کو سب سے چیز دنیا میں سب سے محبت، سب سے اچھی چیز کیا ہے، کیا چیز پسند ہے تم کو؟ کہا کہ النظر الی وجہک، کہ نبی جی آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ واہ کتنی محبت ہے، کیا لگاؤ ہے۔ ہم لوگ پاس ہے کچھ نہیں بات ہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ حضرات کو دیا ہو مجھ کو ویسے محبت ہے، اللہ نصیب کرنا، اللہ نصیب۔ سب سے پہلی بات کہی النظر الی وجہک، کہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں اور آپ میرے سامنے رہیں، بس مجھے یہ زیادہ پسند ہے دنیا میں، اور کوئی چیز پسند نہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ وَأَن تَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي فِي أَمْرِكَ، اور آپ کے اشارے پر اور آپ کے کہنے پر اور آپ کے اشارے پر اپنی جان مال لٹاتا رہو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پوری زندگی خلاصہ پیش کرتی، جان مال سب آپ کے لیے، ایسی محبت، ایسا لگاؤ، اور آپ نے کیا، اتنا لگایا اتنا لگایا اتنا لگایا، اوہ اتنا لگایا کہ اللہ رب العزت کو سلام بھیجنا پڑا، سلام ہے، اتنا لگایا کہ اللہ رب العزت نے سلام بھیجا، کہ کب، ارے کب سلام بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی کون سی، گرمی کے موسم میں کمبل وہ اوڑھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ابو بکر سے اللہ رب العزت یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ آپ کے رب سے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ کس حال میں؟ سب کچھ لگا دیا، بدن پر کمبل ہے، گرمی کا موسم ہے اور کمبل اوڑھے ہوئے ہیں اور حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں
حال میں ابھی حضرت ابو بکر ہیں، ابو بکر اس حال میں اللہ سے راضی ہے یا نہیں، یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف، کہتے ہیں اے ابو بکر دیکھو جبرائیل بیٹھے ہیں، تمہارے بارے میں یہ پیام لائے ہیں کہ تم سے اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ مقام ہے۔ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا۔ کیا؟ ہاں سلام۔ کیا بات ہے؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کیسا لگا وہ کہ اتنا محبت میں لگایا جان مال کہ اللہ کو سلام بھیجنا پڑا، اور اتنا لگایا کہ نبی نے فرمایا، سنو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا حق تو اللہ ادا کرے گا۔ کون کرے گا؟ اتنا اس نے مجھ سے محبت کی، اب میرے اوپر جان مان اتنا لگایا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا حق کون کرا؟ اب تصور جیسے کہا محبت میں چور ہوتے ہو، محبت میں بالکل ایسے چور تھے کہ جدائی برداشت نہیں ہوئی اور کلیجہ پھٹا، اب بیمار پڑے، زیادہ دن دنیا میں نہیں رہ سکے بیچارے، کتنے دن رہے؟ ارے کتنی ان کی خلافت کی مدت ہے؟ تقریباً 2.5 سال۔ اسی لیے آدمی کو وہاں نظر رکھنی چاہیے کہ اتنا کرنے کے بعد، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے بعد پھر بھی حال کیا ہے۔ ہم لوگ تھوڑا کچھ کر لیا تو بہت بڑے ہم سوچتے ہیں کہ آپ تو دھنی ہو گیا اور بہت بڑے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جبکہ ہے کچھ نہیں، ہم ہیں کچھ نہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تھوڑا بہت کچھ کرتے اور پھولے نہیں سماتے، تھوڑا علم آ گیا تو بہت بڑا ہو گئے، اور تھوڑا عمل پہ لگ گئے تو بہت بڑا ہو گئے۔ نہیں، آدمی کم سمجھے عمل، علم کو بھی کم سمجھے، کچھ نہیں میرے پاس۔ جب آدمی اپنے آپ کو سلینڈر کر جاتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ آپ کی توفیق سے کچھ کر رہے، اس کا مرتبہ اونچا کر دیتا، اس کا مرتبہ اونچا کر دیتا، کرے سب کچھ لیکن کیا کرے؟ کم سمجھے اس کو کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم 4 مہینہ لگا لیں، چلہ لگا لیں، سال لگا لیں، کیا مطلب؟ بہت کچھ ہو گیا، کرنا ہی نہیں، کچھ نہیں۔ جتنا بھی لگا لیں وہ کم ہے، جتنا بھی لگا لیں۔ ہاں آج کل گزارے میں کیا ہے، اتنا کر رہے ہیں اور کچھ بھی کرا، کیا ہماری کارگزاری ہے؟ دیکھیے کیا کارگزاری ہے، کیسی کارگزاری ہے؟ آپ اور سے سننا،
دعوت کی محنت تو انسان کو انسان بنانے کے لیے، خدا کی قسم، یہ تو انسان کو انسان بنانے کے لیے. یہ فارمیلٹی نہیں ہے، گشت، تعلیم، مشورہ، ملاقات، چلہ، 4 مہینہ، جی سال 2 سال، یہ تو انسان کو انسان بنانے کے لیے. اگر ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنے اخلاق کو نہیں سنوارا، اپنے گھر والوں کو نہیں سنوارا، اپنے محلہ ٹولہ کو نہیں سنوارا، تو دوستو پھر وہی ہے کہ وہ خالی فارمیلٹی رہ جائے گی. اپنی ذات کو بنانا ہے. ہاں، ایسا اپنا لگاؤ اللہ کے رب العزت سے کرنا ہے کہ بس مانگے اور اتر جائے. ایسا اللہ کی ذات سے محبت کرنی، اور ایسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنا، اور آپ کی ذات سے ایسی محبت جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جیسے صحابہ کی. یہ تو مقصد ہے بھائی، محبت پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو، اخلاق ہمارے درست ہو. کہا کہ دین کے 5 شعبے، ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ اور معاشرت کا شعبہ. یہ موٹے موٹے کم سے کم یہ 5 شعبے ہیں، اور 5 میں مکمل ہم ہو، یہ ہے دعوت کا مقصد. 5 مکمل. آج ہمارے پاس نماز کا دین ہے، عبادت کا دین ہے، تو اخلاق کا دین نہیں، معاملات کا دین نہیں، معاشرت کا دین نہیں. ہاں، آدمی نماز پڑھ کر کے اخلاق اس کے اتنے بگڑے کہ بالکل بستی میں تلواریں چل گئی، فٹ اوپر ہو گیا. نماز پڑھ رہا ہے، او ہو، گھر کا حال دیکھیں، اس کی معاشرت بالکل گندی ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاملات دیکھیں اس کے، لین دین بالکل کچڑا بنایا ہوا ہے. لوگ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس سے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے، کوئی معاملات نہیں کرنا چاہتے، 10-20 روپے قرضہ دینا نہیں چاہتے. اتنے معاملات بگڑ گئے. ارے اخلاق تو وہ اونچا ہو تو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہاں، آپ تو آئے تھے دعوت کے لیے نا، آپ تو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اب باقی انسانیت کیا، ارے پورے عالم کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے تھے، اور پورے عالم کو آپ درس دینے کے لیے آئے تھے. حتیٰ کہ انسان نہیں، جانور بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پر ہم کو حق ملے. ہاں، جانور بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہاں ہم کو حق ملے گا، یہاں ہم کو انصاف ملے گا. یہ جانور بھی سمجھتا تھا. آپ چلے جا رہے ہیں، ایک دوڑتا ہوا اونٹ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں بڑبڑا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ گئے، چونکہ آپ تو سب کی زبان جانتے تھے، سب بات سمجھنے والے تھے. آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا بھائی دیکھو اس اونٹ کا مالک کون ہے. بلایا گیا اس اونٹ والے کو. آیا اونٹ والا، کہا کہ بھائی دیکھو تیرا اونٹ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تو کام اس سے زیادہ لیتا ہے اور خوراک یعنی کھانا اس کو تو کم دیتا ہے. اس لیے سنو، جانور رکھتے ہو تو اس کا حق ادا کرو. آپ نے اس کو سمجھایا، اس کے مالک کو. او ہو، اتنا اونٹ خوش ہوا کہ بالکل خوشی میں پھر آہا کیا کہنا، وہاں سے دم ہلاتا ہوا چلا گیا. جانور بھی سمجھتا تھا کہ انصاف ہم کو یہاں ملے گا، حق یہاں ملے گا. جی کیا بات ہے. اس لیے اخلاق کو درست کرنا، معاملات کو درست کرنا. آپ سنو بڑے
ایک غور سے سننا، معاف کیجیے گا پہلے میں کہہ دے رہا ہوں، ہم جماعتی لوگ ہیں. اللہ اکبر. آدھا دن، آدھا اسلام اخلاق معاملات معاشرت میں ہے. کس میں؟ کس میں؟ ہاں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، ان تین چیزوں میں آدھا دن سمٹ گیا ہے. اگر یہ نہیں رہے تو آدھا دن ہم سے رخصت ہوا. آدھے دن میں ہم نہیں ہیں. عبادات پہلے لیا لیکن اس کے بغیر نہیں. اسی لیے حدیث میں بہت سے اونچے اخلاق والے شب داروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آدمی رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اخلاق نہیں، تو جس کے اخلاق ہے جو رات بھر تہجد بیدار نہیں پڑھتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس کے معاملات اچھے ہیں تو آگے بڑھ گیا، اس کی معاشرت صحیح ہے تو آگے بڑھ گیا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی قرض لے کر کے کام چلانا. مہمانوں کا ورود تھا جی، قیدیوں کا آنا جانا ہوتا تھا. حضرت